الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ينادونه ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، گزشتہ آیتوں میں یہ بات سامنے آئی کہ اہل ایمان کی نور ان کے سامنے اور ان کے تمام جہتوں میں ان کو روشنی بکھیرتا ہوا ان کے ساتھ ہوگا، اور اس کی روشنی میں اپنے نور کے روشنی میں وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نور کس چیز کی ہے؟ در حقیقت قیامت کے بقیہ مناظر اور مراحل وہ جو ہوتے ہیں ان میں تاریکی ہوگی، مکمل تاریکی، اور اہل ایمان جب چلے جائیں گے تو ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نور کا اہتمام ہوگا، روشنی کا بہترین اہتمام ہوگا، اور وہ روشنی ان کو کیوں مل جائے گا؟ وہ روشنی ان کے نامہ اعمال، ان کے کردار اور ان کے دنیا میں کیے درے کے سبب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جن کو نور سے محروم کر دیا جائے گا اس کا سبب بھی ان کے اعمال ہوں گے۔ تو نور ان کے جس طرح وضو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اعضاء جو ہم دھو لیتے ہیں وضو میں، یہ چمکتے ہوئے نور فراہم کریں گے پل صراط پر اور سفر جنت کی طرف اہل ایمان کو۔ تو جب یہ حالت ہوگی کہ اہل ایمان اپنے نور کی روشنی میں آگے بڑھتے جائیں گے تو منافقین بھی چیخ اٹھیں گے، فریاد کریں گے کہ انظرونا، بھائی ہمارا بھی تو خیال رکھو، ہمارا انتظار کرو، تاکہ ہم بھی آپ لوگوں کے نور کی روشنی سے مستفید ہوتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو پھر جب یہ موقع نہیں آئے گا اور ان کو حکم ہوگا کہ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے فرمایا جائے گا کہ واپس جاؤ، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ واپس دنیا میں چلے جاؤ اگر جا سکتے ہو، یا جہاں تم نے محسوس کیا تھا کہ وہاں سے یہ لوگ منور ہو کے آئے وہاں چلے جاؤ۔ لیکن حقیقت اگر دیکھا جائے تو اس نور کو پانے کی اصل جگہ دنیا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کے بل بوتے پر ہی یہ نور مل جاتی ہے، اور اس کی جگہ دنیا ہے۔ یہ منافقین پر اہل ایمان کو پکاریں گے چیخ چیخ کر، الم نکم معکم، او اللہ کے بندوں مگر ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں تھے، آپ کے ساتھ ہی نہیں تھے؟ تو پھر ہمیں بھی ساتھ لے چلو، کیوں ہمیں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ قالوا بلا، کہیں گے کہ ہاں ساتھ تو تھے، لیکن جسم و جان ساتھ تھے، دل اور دماغ ساتھ نہیں تھا۔ قالوا بلا، ساتھ تو تھے آپ لوگ، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی میں ڈال دیا تھا۔ یہ آپ لوگوں کی اپنی داستان غم ہے۔ اگر دیکھا جائے اوس اور خزرج کے اولو العزم، اللہ کے وہ خالص اور مخلص بندے
جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل و جان کے ساتھ تھے، دل و جان کے ساتھ فدا بھی تھے، دل و جان کے ساتھ مدد بھی فراہم کرتے تھے، تو وہ بھی آپ لوگوں کے رشتہ دار تھے. اور منافقین انہی علاقوں سے نکل کے آئے. تو اگر دیکھا جائے تم لوگوں نے اپنا آپ کو تباہی میں بدست خود ڈال دی. ان لوگوں نے صحیح ایمان سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ اور عبادہ بن صامت، براء بن عازب، بڑے بڑے لوگ تھے ماشاءاللہ. یہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کی قیادت کرنے والا آدمی تھا، سب سے پہلے تو چاہیے تھا کہ یہی آدمی دل و جان سے مسلمان ہو جائے، لیکن نصیب کی بات ہے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دی. وَتَرَبَّصْتُمْ، انتظار کر رہے تھے کہ کب نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیغام کا خاتمہ ہوگا. آپ لوگ تو انتظار ہی نہیں کر رہے تھے کہ آگے بڑھے گا، اب تو کہتے تھے کب گھٹے گا اور کب کمی آئے گی. وَارْتَبْتُمْ، اور تم لوگوں نے شک کی، یقین کے بجائے شک کو پرورش دی اپنے دل اور دماغوں میں. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور جھوٹے تمناؤں نے تمہیں فریب دی. حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا اور فرشتے اجل آ کے تم لوگوں کی روح قبض کر کے لے گئے. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور اللہ کے بارے میں شیطان نے تم لوگوں کو فریب اور دھوکہ میں رکھا. تو پھر کیا ہے؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب آج کی بات یہ ہے، اب کان کھول کر سن لو کہ تمہیں، یہ دراصل حقیقت میں دونوں ایک ہی چیزیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کا انکار اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا. مگر کہ نام دو پڑ گئے تھے دنیا میں، دو نام ہی تھے، ایک منافقین اور ایک کفار. اور قرآن کریم میں ان کے بارے میں بھی دونوں لفظیں آئی ہیں، منافقین بھی اور کفار بھی. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج کے دن نہ تو آپ لوگوں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا تاکہ تمہیں چھوڑ دیا جائے کچھ لے کر، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے کسی سے بھی کوئی فدیہ یا کوئی بہا، کوئی قیمت لے کر کے چلو یہ دو اور جان چھڑاؤ، جرمانہ بھرو، ایسا نہیں ہوگا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، آپ لوگوں کا ٹکانا، اصلی جگہ اور جائیداد جہنم کی آگ ہے. النار، آگ. ہی مولاکم، وہی ہے تمہیں پناہ دینے والا، وہی ہے تمہارے جا کر کے آخری ٹکانا حاصل کرنے کی جگہ. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے اس حوالے پر کہ وہاں کوئی جا کر کے رہائش اختیار کرے، وہاں کی باسی بن جائے. بئس المصیر، بہت بری جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو پوری زندگی کے سفر طے کر کے واپس اسی نار جہنم میں جا کر اپنے لیے ٹکانا بنا لیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن دو مراحل ہوں گے، نور اور تاریکی. نور اعمال صالحہ، تقوی اور اللہ کی بندگی سے، اور تاریکی شرک اور کفر سے. تو اس کے فکر یہیں سے کر لو تاکہ وہاں کی تباہی سے کوئی آمنا سامنا نہ ہو جائے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کے میزان حسنات میں شامل ہو جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.